پورا جو امام حسین کا واقعہ ہے اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف. کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہ وہ تو حق و باطل کی جنگ اس کو نہیں، حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن یہ کیا یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقطہ نظر تو الگ الگ ہے. لیکن ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا. کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ مسلمان کو مارے تو ایک کو لازماً کافر ہے اور دوسرا لازماً مسلمان ہے. یزید بادشاہ تھا، یہ سب مانتے ہیں. تو حسین نے کربلا میں بلا کے دونوں کو الگ کر دیا، کہا جو دین والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو حکومت والے ہیں وہ ادھر. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا موقع ہے کہ وہ اسلام کو کس کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں. کربلا ایک ایسا میدان ہے جہاں دونوں طرف آمنے سامنے مسلمان کھڑے ہیں. یہ اسلام کے دو چہرے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو حسین ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو یزید ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ اسلام کے دو چہرے ہیں. اب آپ کس کو اصلی اسلام سمجھتے ہیں؟ اس اسلام کو جو یزید پیش کر رہا ہے یا اس اسلام کو جو حسین پیش کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اختیار ہے اسلام فہمی کے لیے، چاہے یزید کو رہنما بنا کے آگے بڑھو، چاہے حسین کو رہنما بنا کے آگے بڑھو. آج مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے نظریے ہیں، بہت سی فکریں ہیں، بہت سے گروپ ہیں. میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں پچھلے پیروں چلو، یوں چلو، 15ویں صدی میں ہو، 14ویں میں جاؤ، 13ویں صدی میں جاؤ، 12ویں، 10ویں، 8ویں، 6ٹھی، 4تھی، تو جتنا پیچھے گھٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے. جتنا پیچھے پلٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے. یہاں تک کہ محرم سن 61 ہجری میں جب آپ پہنچیے گا تو اب 2 ہی گروپ رہ جائیں گے. جب محرم سن 61 ہجری میں پہنچیے گا تو 2 ہی گروپ رہ جائیں گے. ایک گروپ وہ ہے جس کو حسین ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دوسرا گروپ وہ ہے جس کو یزید ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب آپ حسین کو لے کے رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ یزید کو لے عزیزان گرامی، یہ محرم ایک ایسا نقش ہے جو رسول کے نواسے نے بنایا ہے، اور اسی لیے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی کشش کے اعتبار سے، اپنی جاذبیت اور اٹریکشن کے اعتبار سے یہ دنیا کا بے مثال واقعہ ہے. پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو مسلکی اختلافات کی نظر نہ کیجیے، اس واقعے کو شیعہ اور غیر شیعہ کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو بدعت و سنت کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو
جائز و ناجائز کی حیثیت سے نہ دیکھیے، اس لیے کہ یہ اعتراضات جو کچھ ہیں یہ ہم پر ہیں۔ دیکھیے واقع جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں دیکھیے ذرا آپ میرے ساتھ رہیے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بھائی یہ طریقہ بیان غلط ہے، تو یہ ہمارا بیان ہے نا، تو اس کا مطلب مرزا محمد اطہر ایک غلط آدمی ہے جو غلط طریقے سے بیان کرتا ہے، واقعے پر تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے، طریقہ بیان غلط ہے، جو چیز جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں اسے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ غلطی میری ہے نا، چلیے مجھے مائنس کر دیجئے، مجھے مائنس کر دیجئے۔ ان کا رہا یہ ماتم جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ ماتم کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ جو سڑک پر کھڑے انجمن لیے کھڑے یہ کر رہے ہیں نا، چلیے ٹھیک ہے، ان کا یہ طریقہ شرعی اعتبار سے کچھ لوگوں کی نظر میں صحیح نہیں ہے، چلیے اس کو مائنس کر دیجئے۔ یہ تو ہمارے طریقہ عمل پر اعتراض ہے، ہم ان باتوں میں پڑتے ہی نہیں۔ اصل بات پہ آئیے کہ حسین و یزید لڑے، اب بھائی جو نظر دلوا رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کھچڑا جنہوں نے پکایا ان کو نہیں پکانا چاہیے، جنہوں نے سینہ زنی کی ان کو نہیں کرنا چاہیے، میں نے جس طرح تقریر کی اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ادھر کی باتیں ہیں نا، یہاں پر کی اصلی معاملہ جو ہے اس کی بات کیجئے کہ حسین و یزید لڑے محرم سن 61 ہجری میں کربلا میں، تو اب یہ بتا دیجئے ہم سب کو کنڈم کرتے ہوئے اتنا ارشاد ہو کہ ان دونوں میں حق پا کون تھا؟ ہمارے معاملات کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم تو بات کے لوگ ہیں اور بات کی چیزوں نے ہم پر اثر کیا ہے، غلطیاں کی ہیں ہم نے، جو بھی کیا ہے وہ جانے دیجئے، لیکن آج سے 1400 برس پہلے سن 61 ہجری میں جو لڑائی ہوئی تھی کربلا میں، اس کے اندر جو ٹکراؤ تھا وہ محمد کے نواسے اور ابو سفیان کے پوتے کے بیچ میں تھا۔ تو پلیز اپنا ووٹ داخل کیجئے، آپ ابو سفیان کے پوتے کے فیور میں ہے کہ محمد کے نواسے کے فیور میں؟ مرزا محمد اطہر کا نام نہ لائیے، وہ کنڈم آدمی ہے، غلط کر رہا ہے۔ ماتمی لوگوں کی بات نہ کیجئے، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، نظر نیاز دلوانے والوں کی بات نہ کیجئے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، چلو ٹھیک ہے جانے دیجئے۔ یہ جو کربلا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں صراط مستقیم پر کون ہے؟ ابو سفیان کا پوتا یا محمد کا نواسا؟ دیکھیے جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا، بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا، بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم محمد کے نواسے کا فیور نہیں کر سکتے تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ قرآن نے جس کو ابن رسول کہا اور رسول نے جس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس مسئلے کو آپ کدھر لے جائیں گے؟ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو امام حسین کا فیور کرتے ہیں اور یزید غلط تھا، تو یہ بھی بات بہت بڑی ہے، جلدی سے نہ کہہ دیجیے گا، اس لیے کہ فوراً دوسرا کوشچن اٹھے گا کہ سربراہ
ملت اسلامیہ رسول کے 50 برس کے اندر اندر ایک غلط آدمی بن گیا. صلوات بر محمد.